اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ وفي رواية والناس أجمعين. قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میں نے نہیں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیج دیا گیا تمام عالموں کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. تم میں سے مومن، کامل مومن تم نہیں بن سکتے تب تک تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ کرنا یہ نامکمل ہے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں اپنے والدین سے اور اپنے اولاد سے بڑھ کر نہ ہو. اور اسی طرح محترم بزرگ دوستو، حضرت انس کی روایت میں ہے والناس اجمعین. دنیا میں بھی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی. یہ ایمان کا کامل ترین درجہ ہے، یہ شخص ایمان میں کامل ہے. خالی کھوکھلے دعووں سے انسان جو ہے یہ عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میلاد منانے والا ہوں، یہ چیزیں وہ چیزیں، یہ خالی دعوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں ہوگی اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے زیادہ، تو اس کے ظاہری جسم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے جھلکیں گے. یہ حقیقی عاشق رسول کہلائے گا تب. محترم بزرگ دوستو، چنانچہ اگلے جمعے میں بیان ہو چکا ہر ایک کو اس رحمت للعالمین سے حصہ ملا. تاجر کو اس رحمت للعالمین سے حصہ ملا. چنانچہ حضرت ابو سعید راوی فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجروں کا ایک بہت بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تاجر بظاہر تجارت کرنے والا، سیب، اسی طرح اخروٹ، اسی طرح گیری وغیرہ، اسی طرح جو بھی تجارتی کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو زمین سے اٹھا کر جو ہے آسمان تک پہنچایا اس احادیث کے ذریعے سے. فرمایا تاجر تجارت کرنے والا، اس کے اندر صداقت، سچ بولنے والا، دھوکہ نہ دینے والا، مال میں جو چیز ہے بالکل واضح کرنے والا کہ یہ مال ایسا ہے، اگر چاہیے تو حاضر ہے، پورا کا پورا مال آپ کے سامنے ہے. ایسا نہ کہ جو آج کل سیمپل کے طور پر ہم کہیں کسی جگہ گیری لے جاتے سفید سفید اور وہاں پہ پھر سودا کر لیتے ہیں کالی وغیرہ کا، تو محترم بزرگوں یہ دھوکہ، یہ صداقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنے والے تاجر والے میں صداقت ہو، سچ بولنے والا ہو، اور اسی طرح امانت دار ہو، تو یہ تاجر یہ کل کو اس کا حشر جو ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہو. تاجر کو یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. رحمت للعالمین سے تاجر کو یہ بھرپور حصہ ملا. بس اس کو چاہیے کہ وہ صداقت اور امانت داری سے اپنا کام کرے، حشر میں نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو آج ہم حقیر سمجھتے ہیں. مزدوری یہ کسب حلال طریقے سے مال کمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے.
صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ بڑے سخت ہیں اور کسب کی وجہ سے، یہ مزدوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ پختو کی ورطوی تڑا کے شیئے لاسونو کی تمہر لاسونہ سخت شیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا، پوچھا کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، یہ میرا کسب ہے اور یہ میرا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال طریقے سے کسب کرنے والا اور اسی طرح یہ حلال کاسب جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بڑے فضائل ہیں۔ پہلے تو ایک اور احادیث ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص، 3 شخصوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی۔ ایک وہ شخص یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے طرف سے مدعی بنے گا، دعویٰ کرنے والا ہوگا، اور جب اللہ مدعی بنے گا کس کی مجال چھوٹ سکے؟ ادھر دنیا میں مضبوط سے مضبوط وکیل ہم کرتے ہیں دنیاوی کیس کے لیے، اور مضبوط سے مضبوط وکیل جب ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی اور معمولی سا وکیل نہیں ٹک پاتا۔ تو محترم بزرگو دوستو، قیامت کے دن اللہ رب العزت خود مدعی بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں مدعی بنیں گے، اور وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر اس عہد کو توڑ دیا، قسمیں وغیرہ کھائی اللہ کے نام کی، اور اسی طرح کوئی وعدہ کیا، کوئی وقت مقرر کر دیا لیکن اس وقت پر پورا نہیں کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن ان پر میں مدعی بنوں گا، میں ان پر دعویٰ کروں گا، اللہ رب العزت خود ان پر دعویٰ کریں گے۔ اور اسی طرح جس نے آزاد شخص کو بیچ کر اس کا مال کھایا، یہ دوسرا شخص ہے، اللہ تعالیٰ خود اس پر مدعی بنیں گے۔ اور اسی طرح مزدور، جس نے کسی کے یہاں مزدوری کی اور پھر اس شخص نے اس کو مزدوری نہیں دی، کل کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے مدعی بنیں گے۔ تو محترم بزرگ دوستو، یہ شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور مصافحہ کیا، ہاتھ کی سختی محسوس ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، ہاتھ کیوں سخت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسب کرتا ہوں اور اسی طرح پتھر توڑتا ہوں، اس پتھر توڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں اور اس میں گٹھے پڑ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کسب کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا، اور اس محنت مزدوری کے اثرات اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کاسب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کاسب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، مزدور کا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رحمت للعالمین سے اس مزدور کو حصہ ملا۔ اب جس کو یہ حدیث پہنچی ہے، یہ سب سے پہلے ہی فرصت میں مزدور کو اس کو مزدوری دے دے گا، کیونکہ کل اللہ رب العزت اس کے خلاف مدعی بنیں گے۔ کون چاہے گا کہ میرے خلاف اللہ تعالیٰ مدعی بنے؟ تو یہ جب یہ حدیث پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو نیچے فرش سے لے کر آسمان پر بٹھایا۔ ایسے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور فرمایا کہ کاسب، حلال کسب کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ تو اس مزدوروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک وافر حصہ ملا۔ لوگوں کو اس کا مقام پتہ چلا، حقارت سے اب لوگ نہیں دیکھیں گے جب یہ حدیث ان کو پہنچی۔ اگر پھر خلاف ورزی کریں گے تو واللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح محترم بزرگوں دوستو، امیر لوگ گھبرائے نہ، امیر لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین سے ایک وافر حصہ ملا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم بستر پر سونے والے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی آرام سے گزارنے والے، اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد بیان کرنے والے لوگ، نرم بستر پر زندگی گزارنے والے لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے،
یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس عمل کی وجہ سے جنت الفردوس عطا کرے۔ ایک شخص اللہ رب العزت نے اس کو بڑی سہولت دی ہے، اچھے سے اچھا عمدے سے عمدہ لباس پہنتا ہے، گھر میں سب آسائشیں ہیں، نرم بستر ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور پھر یہ شخص ان نرم بستروں پر اور ان آسائشوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، تو یہ شخص ایسا شخص ہے کل کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ محترم بزرگ اس کو کوئی ریاکاری نہیں ہے، ایک شخص عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر ہاتھ میں تسبیحات لیے ہوئے، ہم پٹھان لوگ جو ہے اس کو بڑا یہ مذاق سمجھتے ہیں، پورے برگرار لاس کی تسبیح تھی۔ محترم بزرگ دوستو، حقارت سے کسی کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور جب ہاتھ میں تسبیحات نہیں ہوں گی تو پھر کیا موبائل ہوگا؟ تو یہ کوئی ریاکاری نہیں ہاتھ میں تسبیحات لینا، یہ کوئی ریاکاری میں داخل نہیں، ہاتھ میں تسبیحات لے، ذکر و اذکار کرے۔ فرمایا یہ شخص آسائشیں ملی ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہے، کل کو اللہ رب العزت اس کو جنت کی نعمتیں عطا کرے۔ تو امیر لوگوں کو اس رحمت للعالمین سے وافر حصہ ملا، اس امیر پر حقارت کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور ذکر اذکار اس کی زندگی کے اندر ہو تو یہ بہترین شخص ہے۔ اور اسی طرح غریب کو بھی اس رحمت للعالمینی سے حصہ ملا۔ غریب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب شخص جو ہے یہ قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ غریب کے کتنے فضائل بیان ہو چکے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت غریب کو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی کہ 500 سال پہلے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ہر وقت اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آج ہم غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سامنے نہیں بٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ سنیں، اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی حیات عطا فرمائے۔ اسی طرح وَأَمِتْنِ مسکینا، یا اللہ مجھے وفات بھی اسی مسکینی کی حالت میں دے دے۔ وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مجھے اس مساکین کے زمرے میں میرا حشر فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے اس مسکینی کے لیے۔ تو محترم بزرگ دوستو، اسی طرح بیمار کو اس کو بھی وافر حصہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے، وما ارسلنک الا رحمت للعالمین۔ یہ درجے بدرجے تذکرہ ہو رہا ہے کہ کن کن کو، اور یہ تو ہزاروں احادیثیں بھری پڑی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو کچھ گنے چنے احادیث میں نے منتخب کیے ہیں۔ فضائل اگر دیکھا جائے، فضائل اعمال، کتنے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور کن کن کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اگر بیان کرنے پہ آئے تو یہ سال ہر سال اسی فضائلوں میں گزر جائے۔ اسی طرح محترم بزرگ دوستو، بیمار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتے کو بلا کر فرماتے ہیں، بیمار اپنی مرض میں مبتلا ہے، پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، فرشتے کو بلا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو وہ ثواب دے دینا جو یہ صحت یاب میں، صحت کے وقت میں کیا کرتا تھا۔ بیمار پڑا ہوا ہے، با جماعت مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، آج کل لوگ تو جماعت حاضر ہی نہیں ہوتے بغیر کسی عذر کے، 5 وقت نمازیں گھر میں پڑھتے بھی ہیں، نہیں پڑھتے، واللہ اعلم۔ یہ بیمار اس عذر کی وجہ سے مسجد سے رکا ہوا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو بلا کر اس بیمار کے لیے اعزاز اور اکرام دے دیتے ہیں کہ اس کو وہ ثواب عطا کر جو ثواب میرے طرف سے اس کے لیے وہ ثواب ہے جو یہ پورا جب سر و شار تھا، اپنے صحت اور عافیت میں تھا، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتا تھا، یہ اور بہت سارے احکامات ہیں، وہ اس کو میرے طرف سے دے دو۔
بستر میں اس چیزوں یہ ثواب پا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیمار جب اس بیماری سے شفایاب ہو جاتا ہے، جب اس بیماری کو اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں، تو یہ بیمار ایسا ہوتا ہے کَوُلِدَ أُمُّهُ، گویا کہ اس کے ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے ذمہ نہ کوئی گناہ، نہ کوئی لغزش، نہ کچھ بھی نہیں، گویا کہ یہ ایسا ہی اس بیماری سے شفایاب ہوا ہے، گناہوں سے پاک صاف۔ اور اسی طرح محترم بزرگ دوستو، جب یہ بیمار درد کی وجہ سے کراہتا ہے، آوازیں نکلتی ہے درد کی وجہ سے، اس بیمار سے کراہتا ہے، پختو کہ وہی مڑ شو دا شو شو ہاغ شو وہی آوازوں نے دنوزی، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب لکھو۔ یہ اس بیمار کے فضائل، اور بھی بہت سارے فضائل، اس بیمار کے یہ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس بیمار کو رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ اسی طرح محترم بزرگ دوستو، یتیم کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا، یتیم کے سر کے نیچے جتنے بال ہے، اللہ رب العزت ان بالوں کے بدلے اس شخص کو نیکی عطا کرے۔ بظاہر کچھ نہیں کر سکتا، مالی وسعت نہیں، لیکن شفقت کے ساتھ اپنا دست جو ہے یہ اس یتیم کے سر پر پھیرتا ہے، یتیم کے سر کے نیچے جتنے بھی بال ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ مشہور واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں دیکھا بچوں کو سلام کیا۔ یہ بھی اخلاق میں سے داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں اور بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ بچوں کو سلام کیا، تھوڑا آگے بڑھے، ایک بچہ الگ تھلگ مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، کھیل نہیں رہے؟ اور اسی طرح آج عید کا دن ہے، کیوں الگ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کپڑے نہیں ہے، میرا والد نہیں ہے، یتیم مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، اپنا رخ بدل دیا، اس بچے کو ہمراہ کر کے لے آئے گھر۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، حمیرہ اس بچے کو نہلا دھلا کے، خوشبو لگا کے، اور ایک پیغام بھیجا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر۔ حسین کے عمر کے تھے یہ بچے۔ فرمایا فاطمہ کو حسین کا جو بھی عمدہ سے عمدہ لباس ہو وہ بھیج دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کا لباس حاضر ہوا، بچے کو نہلایا دھلایا، اسی طرح سر پہ کنگھی کی، اسی طرح بچے کو عمدہ سے عمدہ لباس پہنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس بچے سے پوچھا کہ تم عیدگاہ جب والد زندہ تھے عیدگاہ کیسے جایا کرتے تھے؟ فرمایا اس بچے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے والد کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے، اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئی عیدگاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، یہ بچہ جو ہے یہ نیچے بیٹھنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے بیٹھنے نہیں دیا، اٹھا کر اپنے سامنے اس ممبر پر بٹھایا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ یہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہاکذا ایسے ہوں گے۔ شہادت اور اس کے سامنے والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ ایسے ہم جنت میں ہوں گے جو یتیم کی کفالت کرے۔ محترم بزرگ دوستو، یتیموں کو نیچے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا، یتیموں کے فضائل بیان فرما۔ اسی طرح محترم بزرگ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان جو اپنی اس جوانی کی حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرشار رہے، اور یہ جوانی کی حالت میں عبادت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جوانی کی عبادت کی وجہ سے
اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پچھلے جمعے میں بڑی افسوسناک خبر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، بڑی افسوسناک خبر۔ مسلمانوں کے آس پڑوس میں بھی یہ چیز شیبہ نہیں دیتی، اور باضابطہ مجھے اس کا وہ ویڈیو وغیرہ فوٹوز وغیرہ بھیجیے اسکول کی طرف سے کہ نوجوان اپنی نوجوانی جو ہے، اپنے شباب کو جو ہے اس حرام خوری کے ذریعے سے ختم کر رہے ہیں، شراب پی پی کر اپنی یہ نوجوانی جو ہے یہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس حالات میں موت آئی، محترم بزرگ دوستو، بے ایمانی کی موت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوجوان اپنی نوجوانی اس نے ایسے گزاری، اپنی نوجوانی اس نے ایسے ختم کی اللہ رب العزت کی عبادت میں۔ ذکر اس طریقے سے بھی نوجوانی گزر سکتی ہے اور اس طریقے سے بھی نوجوانی گزر سکتی ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ فارسیان فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شے وہی پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شہوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عمل کرنا، جوانی میں اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرنا، جوانی میں تبلیغ کے ساتھ نکلنا، اسی طرح جوانی میں ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، یہ کام پیغمبروں کا کام ہے۔ اور پھر بڑھاپا میں جو انسان کے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں، معدہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہضم کرنے کی طاقت نہیں رہتی، ایک گھونٹ اگر کسی نے پیا وہی اس کا موت کا سبب بن جائے۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کو یہ جوانی مقصود ہے۔ جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا، عبادت میں اللہ رب العزت کے مرضیات کے مطابق گزارنا، کل کو یہ نوجوان اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ اور یہ نوجوانی یہ کسی کی رہی نہیں ہے۔ ہم سے پہلے یہ بزرگ، یہ ایک پوری صف، ایک دو صف آج سے 10-15 سال پہلے میرے یادداشت میں بڑے بڑے قوی اور مضبوط لوگ تھے، کہاں ہے آج؟ کچھ اس مقبرے میں مدفون ہے، کچھ نیچے اسی طرح گٹل باغ کے ہر جگہ پر ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ وقت، یہ عمر کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ تو محترم بزرگ دوستو، اپنی جوانی کو عبادت میں گزارنا، اپنی جوانی میں عبادت کرنا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح نوجوان کے بعد بوڑھے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوڑھا جس شخص کے بال اسلام کے حالات میں، یعنی کلمے کے حالات میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، یہ بھی ایمان والا، اور اپنی زندگی جو ہے یہ عبادت میں اس نے گزاری۔ پھر جس شخص نے اس سفید بال اور سفید ریش شخص کا اکرام کیا، عزت کی، اس کے لیے جگہ چھوڑی اور اس کی مدد کی، فرمایا گویا کہ اس نے میری اللہ رب العزت کی جو ہے یہ میری عزت کی۔ اتنے بڑا فضائل بیان ہوا۔ اب جب یہ فضائل مسلمانوں کو پتہ ہوں گے، پھر کیا اولڈ ایج ہوم یہ بنے گا ادھر؟ بالکل بھی نہیں بنے گا محترم بزرگ دوستو۔ بوڑھے شخص کے ایسے فضائل بیان ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے میری قدر کی، اس نے سفید ریش اور سفید بالوں کے شخص کی قدر نہیں کی، گویا کہ اس نے میرے براہ راست میری قدر کی۔ تو محترم بزرگ دوستو، بہت سارے پہلو ہیں۔ ساری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، سارے نبی پریشان ہوں گے، حساب کتاب رکا ہوا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے جائیں گے تو ساروں کی جو ہے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ سارے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین سے حصہ ملا، اور خصوصاً اس امت، یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل۔ اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا کہ اپنی آدھی امت کو جنت میں لے کے جاؤ، یا سفارش کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کی وجہ سے سب امت جو ہے جنت میں چلی جائیں گے، کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا ہو۔ محترم بزرگوں، ساری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین سے حصہ ملا، اور خصوصاً اس امت کو وافر حصہ ملا۔ آخر میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے محبین سے ملا دے، مجھے اپنے چاہنے والوں سے ملا دے۔ یہ ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ دعا سے فارغی پر
حضرت صوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے غلام بے دام ہیں، نہ کوئی ہم دام طلب کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بھی زیادہ کوئی محبین آپ کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمہاری محبت تو اپنی جگہ، تمہارے لیے تو اللہ رب العزت نے لقب دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے محبین ایسے ہیں، قرب قیامت کے دن، قرب قیامت میں یہ میرے محبین ہوں گے، جیسے کہ قرب قیامت چل رہا ہے، ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے میرا تذکرہ علماء سے سنا اور ان کے دل میں میری محبت ایسی بیٹھی ہوگی، اگر وہ چاہیں گے اپنا مال اور اپنے اولاد بیچ کر مجھے دیکھ لیتے، وہ یہ کام بھی کر لے۔ یہ ہے میرے محبین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے محبین ہیں۔ تو محترم بزرگ دوستو، کتنا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے فرمان ہیں ہمارے لیے، اور ہم بس ایک دن کے عاشق رسول، وہ جلسے جلوس جھنڈے وغیرہ، یہ ایک دن کا عشق نہیں، اور اس ایک دن میں بھی بڑی نافرمانیاں، نماز کے قریب بھی کوئی نہیں، جھنڈے اور عورتیں اور اسی طرح مرد، اختلاط، یہ کون سا عشق ہے؟ عاشق سچا پکا عاشق رسول وہ ہے جس کے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت، بڑی سے بڑی سنت، مستحب سے لے کر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی زندگی میں، یہ اچھا اور پکا اور سچا عاشق رسول۔ خالی دعویٰ کرنا یہ محترم بزرگ دوستو نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکے اور سچے عاشق رسول بنائے، ہمیں پکے اور سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین بنائے۔ یا اللہ، یہ جو بھی فضائل بیان ہو چکے، جو بھی مسائل تھے، یا اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی کراہت بیان ہوئی، یا اللہ سب سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں، یا اللہ ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ رائج فرما۔ یا اللہ غیروں کا طریقہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاجت مند ہیں، یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ سب کی نیک مرادیں روا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیماران ہیں، یا اللہ گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، یا اللہ سب کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین معلوم نامعلوم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔